الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج محرم الحرام کی اب ہے، ساتویں محرم کا دن گزر چکا ہے، غروب شمس سے 8ویں تاریخ شروع ہو گئی ہے. 8ویں شب، 9ویں شب، 10ویں شب اس اعتبار سے خصوصی اہمیت رکھتی ہیں کہ تاریخ کے وہ واقعات جنہوں نے اس امت کو ایک ایسے دوراہے پر کھڑا کر دیا جہاں امت دو نیم ہو گئی، دو لخت ہو گئی، جہاں امت میں اہل حق اور اہل باطل کی پہچان ضروری ہو گئی، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر، پیشین گوئیوں پر اور فتن و ملاحم کی احادیث پر غور کرنے کی اہمیت بہت بڑھ گئی، جہاں اس بات کی ضرورت تھی کہ قرآن پاک کا گہرا مطالعہ کیا جاتا، قرآن پاک کے بیانات کو لیا جاتا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو لیا جاتا جن احادیث کی قطعیت اور حتمیت ثابت ہے، اور مسئلہ صرف احادیث کا نہیں ہے بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ہے، آپ کی سیرت کا ہے، آپ کے فیصلوں کا ہے. ضرورت ہے کہ امت ان کو سمجھے، اور خاص طور پر ایسے موقعوں پر جو بحرانی ہوتے ہیں. بکر صدیق حضور کے پروانے شمار ہوتے تھے، جو اطراف و اکناف سے حضور پاک علیہ السلام کے پاس خاص طور پر سن 9 ہجری میں حاضر ہوتے رہے. یمن اور حضرموت و عمان اور بحرین سے لے کر مختلف علاقوں سے جو وفود آتے رہے، وہ تانتا بندھا رہا. حضور کی وفات ہوئی، نئی خلافت کا اعلان ہوا اور ملک میں آگ لگ گئی، اور اتنا خطرناک ارتداد پیدا ہوا جس کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی سخت جنگیں لڑنی پڑیں. انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو صحابہ ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو حضور کی مجلس میں حاضر تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو وفد لے کر آئے تھے، یا یہ ان حاضر ہونے والوں کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ 2 ہی حلقے تھے، ایک حلقہ صحابہ کا تھا اور ایک تابعین کا تھا. ظاہر ہے کہ تابعین کا بھی بڑا مقام حدیثوں میں بتایا گیا جس طرح صحابہ کا بتایا گیا، اور یہی صرف اور یہی دو طبقے تھے جو باغی ہو گئے، جو مرتد ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف سخت جنگیں لڑنی پڑیں، یہاں تک کہ ان پر قابو پایا گیا. یعنی ظاہر ہے کہ آخری دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان لائے تھے اسی بنیاد پر کہ حضور کو اقتدار حاصل ہوا تھا. اور بخاری میں وہ حدیث موجود ہے عمرو بن سلمہ کی کہ کانت العرب تلوم باسلامہم الفتح، عرب کے لوگ اپنے اسلام کے بارے میں انتظار اس کا کر رہے تھے کہ مکہ فتح ہو،
لہذا جب مکہ فتح ہو گیا، یعنی کیپٹل مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ملک کا اقتدار آپ کے پاس آ گیا، تو جو وفود کا تانتا بندھا ہوا تھا، یہ سب یہ اقتدار کو تسلیم کرنے پر مجبور تھے، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اسی لیے جیسے ہی حضور پاک علیہ السلام کا اور ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تو یہی لوگ باقی ہو گئے، یعنی ان کی بڑی تعداد جو سیرت نگار ہیں، تاریخ نگار ہیں، ابوبکر صدیق کی سیرت پر جنہوں نے قلم اٹھایا ہے، اسلام کی تاریخ پر جنہوں نے لکھا ہے، سب متفق ہیں کہ حجاز کو چھوڑ کر پورے ملک میں ارتداد پھیل گیا تھا، تو پورا ملک فتح ہو گیا تھا، اور پورے ملک سے وہ نمائندے حضور کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے جن کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے بعد پورے ملک میں ارتداد پھیلا، جس پر قابو طاقت سے پایا گیا، دعوت سے نہیں، تبلیغ سے نہیں، روحانیت سے نہیں، مشیقت سے نہیں، اصلاح کے اور طریقوں سے نہیں۔ عمر فاروق جو بڑے جری، بڑے بہادر اور ہمیشہ شدت کا موقف اختیار کرنے والے تھے، وہ ابوبکر صدیق کو مشورہ دے رہے تھے کہ ان سے ابھی جنگ نہ کی جائے، اور ابوبکر صدیق کا اس وقت جذبہ ایسا تھا، ان پر ایک ایسی کیفیت غالب تھی کہ حضرت عمر سے کہہ رہے تھے اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے طاقت والے تھے تم، اور اسلام میں بزدل بن رہے ہو۔ یعنی ابو بکر نے عمر کی بھی نہیں سنی، اور یہ فیصلہ کیا کہ ان سے بزور طاقت ہی ہمیں معاملہ کرنا ہے، اور ان کی اس بغاوت کو کچل کے رکھ دینا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر میں اور حضرت علی میں بڑی مشابہت ہے، بڑی مناسبت ہے۔ ان کو بھی گھر کی جنگ لڑنی پڑی، اور حضرت علی کو بھی گھر کی جنگ لڑنی پڑی۔ انہیں ابو بکر صدیق کو بھی اس دور کے باغیوں سے لڑنا پڑا، اور حضرت علی کو بھی اپنے دور کے باغیوں سے لڑنا پڑا۔ اور حضرت علی کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ قرآن کے حکم کی بنیاد پر لڑیں گے، اور حضرت علی کا یہ کہنا ہے کہ حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہیں مقابلہ کرنا ہے باغیوں کا، مارقوں کا، جو مارقین ہیں، قاسطین ہیں اور بغات ہیں، ان سے تمہیں مقابلہ کرنا ہوگا، اور اللہ تم کو ان پر فتح دے گا۔ تو بہرحال میرا تو اس وقت یہ کہنا ہے کہ محرم کے ایام میں کیونکہ ایک تقسیم بہت واضح ہو جاتی ہے، وہ امت جو ایک ہے، وہ امت جس کو نبی پاک علیہ السلام نے متحد امت بنایا، وہ نبی پاک علیہ السلام جنہوں نے مکے اور مدینے کو ہی نہیں، پورے جزیرۃ العرب کو ایک رشتے میں جوڑ دیا، ایک لڑی میں پرو دیا، جنہوں نے قبائل کی نخوت کو اور ان کے فخر کو ختم کر دیا، اور قرآن پاک کے الفاظ میں اعلان فرما دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جاہلیت کے زمانے میں قبیلوں کی بنیاد پر، افراد کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر اور بہت سی بنیادوں پر فرق کیا جاتا تھا، کس کو فوقیت حاصل ہے، کس کو فوقیت نہیں حاصل ہے، کس کو کثرت حاصل ہے، کون قلت میں مبتلا ہے، اس کی بنیاد پر جاہلیت میں فیصلے ہوتے تھے، جیسے آج کی جاہلیت میں فیصلے اسی طرح کی بنیادوں پر ہو رہے ہیں۔ قرآن نے ان بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو اعلانات فرمائے عالمیت کے لیے، آفاقیت کے لیے، انسانیت کے لیے، پوری دنیا کو ایک نظام دینے کے لیے، انہی اعلانات میں یہ اعلان بھی تھا اس آیت کریمہ کے ذریعے کہ اللہ تعالی نے تم کو مختلف خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، لیکن یاد رکھو یہ تفریق کے لیے نہیں ہے، یہ فقر کے لیے نہیں ہے، یہ مباحات کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعارف کے لیے ہے۔ تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کا لحاظ کرتا ہو، تقوی اختیار کرتا ہو۔ اور یہ اعلان فرما دیا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے باپ دادوں پر فخر کی بنیادوں کو ختم کر دیا ہے، اللہ نے ان تمام جاہلیت کی چیزوں کو مٹا کے رکھ دیا ہے۔ تو ایک نئی صورتحال سامنے آئی تھی، اس لیے دوبارہ جب پھر مسلمان
بٹنے لگے، ٹوٹنے لگے فرقوں میں، حلقوں میں، جماعتوں میں، تو وہ جاہلیت کی طرف اوت کر رہے تھے۔ جاہلیت دوبارہ واپس آ رہی تھی، جاہلیت کے لوگ انتقام لے رہے تھے، کوئی بدر کا انتقام لے رہا تھا اور کوئی خندق کا انتقام لے رہا تھا۔ اس کی بہت تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ سامنے آتی چلی جائیں گی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دور بعد میں شروع ہوا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے اس کا مشاہدہ کیا اور مقابلہ کیا کہ جاہلیت پوری قوت سے اوت کر کے آئی اور قبیلوں میں ارتداد پھیل گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست اور اقتدار اور طاقت اور حکمت کا استعمال کرتے ہوئے پورے جزیرۃ العرب کو ماتحت کیا، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ایران اور روم کی حکومت لیے اپنی تدبیر اور حکمت سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور ان کو ایسے معاونین مل گئے، ایسے مخلصین مل گئے جنہوں نے واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی فتوحات کا سکہ قائم کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان کا دور جو آیا ہے، حضرت عثمان کا جہاں تک تعلق ہے، حضور پاک علیہ السلام کو بہت محبوب تھے، بہت عزیز تھے، بڑے قابل قدر تھے، بے انتہا شرم والے تھے۔ حضور ان کی شرم کا بھی لحاظ فرماتے تھے اور بے دریغ خدمت اسلام کی کرتے رہے، اور وہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے حبشہ ہجرت کی اور بعد میں پھر مدینہ منورہ ہجرت کی، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کی حضرت رقیہ کی ان سے شادی فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت رقیہ جب جنگ بدر کے ایام میں انتقال فرما گئیں تو حضور نے دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا ان سے رشتہ فرمایا، اور پھر آخر وہ وقت آیا کہ سن 8-9 میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ میری 100 لڑکیاں ہوتیں اور انتقال ان کا ہوتا رہتا، تب بھی میں نکاح میں ان کو دیتا رہتا۔ یہ حضور کے دل میں ان کی قدر تھی، ان کی محبت تھی۔ لیکن حضرت عثمان میں نرمی کا ایک ایسا پہلو تھا، صلہ رحمی کا ایک ایسا غالب پہلو تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی بنیاد پر رعایت کی جن کے ساتھ رعایت کو بڑے بڑے صحابہ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت زبیر نے قبول نہیں کیا، حضرت عمار نے قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے قبول نہیں کیا۔ ان کا موقف حضرت عثمان کے بعد میں حضرت عثمان کے آخری دور کے بارے میں بڑا سخت موقف تھا۔ یہ سب روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، مسئلہ ان لوگوں کا نہیں ہے جن کو شیعہ کہہ دیا گیا، فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ جو ہماری معتبر کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، جو خلفائے راشدین پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ان کی تفصیلات ہیں، مدلل ہے، اور ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ عہد نبوی سے ہی یہ باتیں سامنے آنے لگی تھیں اور بعد میں پھر ان کا ظہور ہوا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ میں نے جب عمر سے یہ کہا اس دور میں کہ جب ان کو فکر تھی کہ اب میرے بعد کون ہوگا، اور ان سے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ عثمان کو اگر آپ طے کر دیں، تو کہا کہ عثمان کو اگر میں طے کر دوں، یعنی اپنی طرف سے یہ بات طے کر دوں کہ میرے بعد عثمان خلیفہ ہوں گے، تو میں جانتا ہوں ان کی طبیعت و مزاج کو، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو گورنر بنانا شروع کر دیں گے جو ظلم کریں گے، اور ان کے ظلم کے خلاف بغاوت ہوگی، اور یہ بغاوت عثمان کے خلاف جائے گی اور عثمان شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ صحابہ پر جو کتابیں لکھی گئیں سر فہرست ان میں حضرت امام ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں یہ روایتیں بیان کی گئی ہیں، صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ حضرت عمر یہ کہتے تھے، اسی لیے وہ اس سے بچتے رہے کہ کسی کا تعین کریں۔ حضرت کہا ابن عباس نے کہ آپ ان کو طے کر دیے، کہنے لگا صرف اور پر لے پھر آپ متعین کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ اب میں اپنے اوپر یہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتا، میں تو کمیٹی بنا دینا چاہتا ہوں، وہی جو سمجھے فیصلہ کرے، میں اس کی جواب دہی اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے۔ یہ انہوں نے جواب دیا جو عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا ہے، یعنی جب ان سے حضرت علی کے بارے میں کہا گیا تو وہی کہا انہوں نے جو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا
ان تولوا علیا یہدیکم الی الصراط المستقیم پر تم کو لے کر چلیں گے. یہی بیان حضرت عمر کا بھی آخری دور میں کہ علی ہی صرف صراط مستقیم پر لے کر چل سکتے ہیں کے ساتھ روایت میں یہ موجود ہے کہ حضرت زبیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک منفی جواب دیا، حضرت طلحہ کے بارے میں پوچھا تو ایک منفی جواب دیا، عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں پوچھا تو یہ کہا کہ ہاں وہ اچھے ہیں، معتبر ہیں، لیکن وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ سنبھال نہیں سکتے. ان کے بارے میں یہ کہا تھا. باقی ان کے تبصرے حضرت زبیر کے بارے میں صحیح نہیں تھے، یعنی منفی تھے. حضرت طلحہ کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، صرف اکیلے حضرت علی کے بارے میں انہوں نے یہ بات وضاحت سے کہی کہ وہی ہیں جو صراط مستقیم پر لے کر چل سکتے ہیں اور ان میں یہ طاقت ہے. تو پھر ان کو کیوں نہیں ذمہ داری سونپی جا رہی ہے؟ اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اپنے اوپر اب میں یہ ذمہ داری نہیں کر دوں اور میں مسئولیت اور ذمہ داری کو برداشت کروں. اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں ایک کمیٹی بنا دوں گا، وہ طے کرے، اس بوجھ کو وہ برداشت کرے. یہ میں نے کہ یہاں سے میری بات نہیں شروع ہونی تھی، لیکن اس لیے بیان کیا کہ محرم کے جب ایام آتے ہیں تو کھلے طور پر دو حلقے امت میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ خوارج کا نہیں رہا، کہیں بھی سے لے کر انڈونیشیا تک خوارج نہیں ہیں، خارجیت کے نظریات ہیں. سب سے زیادہ اس وقت خارجیت کی لعنت اور مصیبت ان لوگوں میں ہے جو سعودیہ میں پڑھ کر سلفی بنے، یہ خارجی ہیں. اور ان کی خارجیت کے بارے میں جو اہل حدیث علماء ہیں، میری بعض بڑے اہل حدیث علماء سے گفتگو ہوئی اور میں نے بتایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے، خاص طور پر ربیع مدخلی اور اس کے حلقوں کا، کہ یہ مولانا علی میاں کو کافر بتاتے ہیں، مولانا مودودی کو، حسن بنا کو، تبلیغی جماعت کو، سب کی تکفیر کرتے ہیں، تفسیق کرتے ہیں، تبدیع کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں. یہ چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں. یہ نئے خارجی ہیں جو جھوٹ بول دیتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ عالم اسلام کی تمام جماعتوں اور تمام معتبر متفق علیہ شخصیتوں کے یہ خلاف رہے اور ان کے خلاف انہوں نے فتوی بازی کی. تو اس دور کے اگر خوارج ہیں تو وہ سلفی ہیں، اور جن کو خوارج کہتے ہیں یعنی جو عمان میں ہیں وہ عبادی ہیں، وہ خوارج نہیں ہیں. وہ نفی کرتے ہیں کہ ان کا خارجیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کا وہ موقف بھی نہیں ہے جو خوارج کا تھا، بلکہ عبادیوں کا اسی طرح کا موقف ہے جیسے شیعوں میں زیدیوں کا موقف ہے. اور یہ موقف اہل سنت سے متفق ہے. بعض چیزوں میں ایسے ہی اختلافات ہیں جن سے زیادہ اختلافات احناف میں ہیں، شوافع میں ہیں، مالکیہ میں ہیں، حنابلہ میں ہیں. اسی طرح ان کے درمیان بھی کچھ اختلافات ہیں. اس لیے یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب اہل حق ہیں، اور ان سب کے بارے میں جو متشددانہ موقف اختیار کرتے ہیں وہ خارجی ہیں، وہ فتنہ پرور ہیں، وہ مجرم قسم کے لوگ ہیں. اور یہ بات ظاہر ہے ہی نہیں ہے، برتی برتائی ہے. میں نے پورے عالم اسلام کا الحمدللہ دورہ کیا ہے اور ہر طبقے سے ملا ہوں، ان کی کتابوں کو پڑھا ہے، ان کے لوگوں سے میں نے بحثیں کی ہیں، مناقشے کیے ہیں. اور جس کو سعودی عرب کہتے ہیں احمق اور گدھے لوگ، جو اصلاً جزیرۃ العرب ہے، اس جزیرۃ العرب میں کوئی بڑی سے بڑی شخصیت نہیں ہے جس سے میں نے دو بدو بات نہ کی ہو. جامعہ اسلامیہ کے وائس چانسلر سے، جامعۃ الامام محمد بن سعود کے وائس چانسلر سے، رابطہ عالم اسلامی کے صدر سے، دعوت اور کے شعبے کے ذمہ دار سے، اور قضات سے، بڑے بڑے ذمہ داروں سے میں نے کھل کر باتیں کی اور ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ سلفی کے جو فتنے پیدا کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، وہ ترجمانی نہیں کر رہے ہیں، ان کا مسلک الگ ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ باتیں میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی مذکراتی میں لکھی ہیں، ان کو مختلف موقعوں پر بیان بھی کیا ہے، اور وہ حصے مذکراتی کے شائع ہو رہے ہیں اور مزید شائع ہوتے رہیں گے جن میں میری ان کے ساتھ گفتگو اور تفصیلی باتیں ہیں. اور وہ ان میں سے متعدد حضرات حیات ہیں جن کے سامنے وہ بات رکھی جا سکتی ہے اور پوچھی
لکھی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ جو باتیں بھی میں نے لکھی ہیں ڈنکے کی چوٹ پر لکھی ہیں، اور جو حضرات ابھی حیات ہیں اور ان کے تذکرے کیے ہیں وہ ایک بات کو بھی جھٹلا دیں تو پھر میں ان سے بحث کر کے نمٹ سکتا ہوں۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ میں نے 30 حصے شائع کیے اپنی ڈائری کے، اور جتنے بھی ذمہ دار ہیں بڑے سے بڑے علماء اور ندوے میں مولانا رابع صاحب، مولانا سید الرحمان صاحب، مولانا وادع صاحب، کوئی نہیں جس کو نہ دیا ہو۔ اس میں سے کسی ایک سطر کا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ 100% صحیح ہے اور یہ سچائیاں ہیں، ان میں نہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے اور نہ کسی چیز کو بھیجا چھپایا گیا ہے یا مبالغہ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو جملہ معترضہ ہے۔ تو جو ماحول محرم کا بنا دیا گیا ہے کہ ایک طرف جلسے ہو رہے ہیں رد شیعیت کے، ایک طرف جلسے ہو رہے ہیں اثنا عشریت کے، یہ سب غلط ہے، یہ سب فضول ہے، یہ سب بدعتیں ہیں۔ ان جلسوں کو بند کر دینا چاہیے۔ کوئی مسئلہ نہ تازیوں کا ہے نہ جلوس کا ہے۔ اسلام اپنے کو پوری طاقت سے پیش کرتا ہے۔ قرآن ہے جو حجت ہے، قرآن ہے جو مرجع ہے۔ جو شیعہ کہلاتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں، مسلمان ہیں، انہیں مسلمان بننا پڑے گا۔ جو اہل سنت کہلاتے ہیں، اہل سنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چڑیا نہیں ہے، انہیں مسلمان بننا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا کہنا ہے ہوا سماکم المسلمین۔ ابراہیم سے کہا اذ قال له ربه اسلم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قرآن اتنی تاکید کر رہا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی وصیت ذکر کر رہا ہے، اور اللہ ابراہیم سے کہہ رہا ہے اسلم، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اللہ کہہ رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن ولم يكن من المشركين۔ ہر جگہ قرآن بار بار دہرا رہا ہے مسلم تھے، نوح مسلم تھے، ابراہیم مسلم تھے، عیسیٰ موسیٰ مسلم تھے۔ اس کے بعد یہ کہاں سے پیدا ہوئے یہ بگڑے ہوئے لوگ؟ ہم شیعہ ہیں یا وہ شیعہ ہیں، یا ہم اہل سنت ہیں یا وہ اہل سنت ہیں۔ آج اہل سنت کا جو مذاق بنا ہے کہ اب مولانا احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، اور دوسری طرف جو اہل سنت کے دعوے دار ہیں ان کو وہابڑے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اب جب یہ صورتحال ہے کہ آپس میں سر پھٹول مچی ہوئی ہے، جو شیعہ نہیں ہے ان کے ساتھ جو معاملہ ہے کہ وہ ان کو مشرک کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، اور جو بریلوی حضرت دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں، جو دیوبندی ہیں وہ بریلویوں کو کافر و مشرک کہہ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اسی کو سمجھنا ہے۔ جب ہم اس کو سمجھ لیں گے وَأَنَّ هَذِهِ امۃ واحدہ، جب اسے سمجھ لیں گے تو تفریق کی کوئی بات اور فرقے کی کوئی بات گوارا ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کا کہنا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ یہ حکم اللہ کا ہے، صریح ہے، واضح ہے، قطعی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اللہ یہ کہے دلائل پیش کیے جا چکے ہیں تو اب مت بٹو، ٹولیوں میں مت بٹو۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ کے فضل سے میں نے امریکہ میں کہی، روس میں کہی، جاپان میں کہی، عرب کے ہر ملک میں کہی، اور یہ بات ایران میں کہی ڈنکے کی چوٹ پر کہ شیعت کو دفن کر دو، اور اہل سنت سے کہتا ہوں کہ اپنے یہ الفاظ اور یہ اصطلاحات دفن کرو، قبروں میں ڈال دو، قرآن پاک کو لے کر کھڑے ہو۔ جب قرآن کو بنیاد بناؤ گے تو تمہارے درمیان اتفاق پیدا ہوگا، تب تم سمجھو گے شہادت کا موضوع شہداء اسلام پر جلسہ کرنے والے فتنے پیدا کرتے ہیں، امت کو بانٹتے ہیں، امت کو توڑتے ہیں، اور فلاں کی تردید و فلاں کی تردید
ہے جو ادارے ہمارے بڑے بڑے مرکزی ادارے ہیں تو کہیں فتنہ مودودیت کا سبق پڑھایا جا رہا ہے اور کہیں اخوان کی تردید کی جا رہی ہے اور کہیں شیعت کی تردید اور کہیں فلاں کی تردید. تمہارے دماغوں میں تردید کے مرغولے اٹھتے ہیں, تمہارے بھپکارے جو نکلتے ہیں وہ تردید کے نکلتے ہیں. کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مشن تھا کہ انہوں نے تو عربوں کو جوڑا, اجمیوں کو جوڑا, سب کو دعوت دی, سب کو سینے سے لگایا. جن کو آپ جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں, یہ میرے صحابی ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ مجھ سے ملتے ہیں, میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ان میں بڑے بڑے اہم لوگ ہیں, اور حضرت حذیفہ ابن الیمان کو نام بنام آپ نے بتایا کہ یہ منافق ہیں, اور یہ کہتے ہوئے کہ میرے صحابہ میں یہ منافق ہیں. اسی کا یہ نتیجہ تھا. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے, ارے میرا نام تو نہیں ہے. یعنی ان کو خوف طاری رہتا تھا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب فاروق, جن کے بارے میں حضور نے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائیں اور اسلام کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ بہت ہی سخت تھے, یعنی سخت موقف ان کا اسلام کے لیے تھا, نفس کے لیے نہیں تھا. انہوں نے کبھی اپنے اقتدار کو جائیداد نہیں بنایا, کبھی موروثی حکومت قائم کرنے کے بارے میں نہیں سوچا, بلکہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو پہلے ہی سے محروم کر دیا کہ وہ کمیٹی میں ضرور شامل رہیں گے لیکن ان کو حکومت نہیں دی جائے گی. یہ فاروق کی شان تھی, ٹھیک ہے, لیکن فاروق پر یہ خوف طاری تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے جو نام حذیفہ ابن الیمان کو بتائے ہیں ان میں میرا نام بھی ہو. یہی وہ صورتحال ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر ملاقات کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے پاس بڑی دولت ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری پکڑ نہ ہو, تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ میں ایک بات آپ کو بتاتی ہوں. یہ کہا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جب انتقال کریں گے تو وہ مجھے نہیں دیکھیں گے, میں انہیں نہیں دیکھوں گا, وہ محروم کر دیے جائیں گے میرے دیدار سے. دنیا میں وہ میرا دیدار کرتے رہے, میرے پاس بیٹھتے رہے, میرے ساتھ شریک رہے, لیکن مرنے کے بعد وہ محروم کر دیے جائیں گے. گویا سورہ یاسین میں جو فرمایا گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں چھٹ جاؤ, کل تم گھلے ملے رہتے تھے, آج یہ وقت ختم ہو گیا ہے. یہ بات حضرت ام سلمہ نے عبد الرحمن ابن عوف سے بیان کی تو وہ کانپ گئے اور ان کے پاس سے سیدھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین یہ بیان کر رہی ہیں. تو حضرت عمر اتنے فکر مند ہوئے کیونکہ ان کو بڑا خوف رہتا تھا کہ وہ حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور انہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ ام المومنین کیا حضور نے آپ سے ایسی بات فرمائی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں, مجھ سے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں ایسے بہت سے ہیں جو مرنے کے بعد مجھے دیکھیں گے نہیں اور میں انہیں نہیں دیکھوں گا. تو حضرت عمر پر پھر وہی کیفیت طاری ہوئی خوف کی, اور کہا کہ کیا میرا نام تو نہیں ہے؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ نہیں, آپ کا نام اس میں نہیں ہے, لیکن جن کے نام ہیں اب میں ان کو نہیں بتاؤں گی, اب میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی, بس وہ ایک راز ہے. جس طرح حذیفہ ابن الیمان کو یہ راز سونپا گیا کہ ہماری صفوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو منافق ہیں, جو ہمارے صحابہ شمار ہوتے ہیں لیکن وہ منافق ہیں, ان کی فہرست حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بتائی. ایسی ایک فہرست حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی. اور یہ حدیث تو حضور کی بہت مشہور ہے, صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محشر کا جب عالم برپا ہوگا اور اللہ کی طرف سے حوض کوثر مجھے عطا کی جائے گی, اور سب سے پہلے علی اس حوض کوثر پر حاضر ہوں گے, گویا اور ذمہ دار ہوں گے. اس وقت بہت سے لوگ بھاگے ہوئے پیاسے چلے آ رہے ہوں گے جو حوض پہ حاضر ہونا چاہ رہے ہوں گے, تو میں دیکھوں گا کہ فرشتے انہیں دھکے دے رہے ہیں. میں ان سے کہوں گا اصحابی, ان سے کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں, یہ میرے صحابہ ہیں. تو فرشتے کہیں گے حضور انک لا تدری ما احدثوا بعدک,
حضور آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جا رہا ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، یہ حوض کوثر پر حاضر نہیں ہو سکتے۔ معاویہ کے بہت ہی قریب ایک معاویہ ابن حدیش تھے، وہ بھی صحابی ہیں۔ وہ حضرت علی کو بہت گالیاں بکتے تھے۔ حضرت علی پر طعن و تشنیع کرنے والے کچھ خاص نام ہیں۔ یوں تو ہر مسجد میں یہ حکم تھا کہ جمعے کے خطبے میں ان کے خلاف بات کرنی ہے، ان پر طعن و تشنیع کرنی ہے، یہ متفق علیہ اور اجماعی تاریخی روایت ہے، یہاں تک کہ حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے، صحیح حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے۔ مستقل یہ ایک موضوع ہے اور ثابت ہے، بلکہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے فضائل بیان کرنے کے موقع پر خاص طور پر اس کا ذکر ہوتا ہے کہ مسجدوں میں حضرت علی پر جو لعن طعن کا سلسلہ تھا اس کو انہوں نے بند کروایا، کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے، بنی امیہ کے ایک صالح اور نیک انسان تھے، تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ اس کا تذکرہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی سیرت پر ہر کتاب میں ہے۔ تو کیونکہ یہ معمول تھا اور یہ معمول ثابت ہے، جو لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ بڑے جھوٹے، بڑے گندے ناپاک لوگ ہیں جو تاریخ کو مٹاتے ہیں، کیونکہ اگر تاریخ کی ان کتابوں کا کوئی انکار کر دے تو ابو بکر کی سیرت کا ایک صفحہ نہیں لکھا جا سکتا، عمر کی سیرت اور عثمان کی سیرت کی چند سطریں نہیں لکھی جا سکتی، ان کی سیرت حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، انہی تاریخی کتابوں سے ثابت ہے جن تاریخی کتابوں سے یہ واقعات اور حقائق ثابت ہیں۔ اس لیے کچھ ایسے لوگ جو آنکھیں میچتے ہیں، کتراتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، فتنے پیدا کرتے ہیں، اور جو باتیں انہوں نے گڑھ لی ہیں ان باتوں کو امت میں پھیلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر وہ روایتوں کو توڑتے ہیں، موڑتے ہیں اور تاریخ کے منکر بن جاتے ہیں اور سارے مورخین کو شیعہ قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اتنے ذلیل، اتنے حقیر، اتنے بدماش اور بدعنوان اور مجرم ہیں کہ جو ان پر یقین کر لے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اسلامی تاریخ کا خاتمہ کر دیا۔ اب اسلامی تاریخ کے نام سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور جس طرح یہاں بہت سے لوگ کھل کر کہتے ہیں چیز نہیں، رام کا وجود نہیں تھا، ایسے ہی اگر آج کوئی یہ کہے کہ ابو بکر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، عمر نام کا کوئی شخص نہیں تھا، عثمان نام کا کوئی وجود نہیں تھا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے اگر تاریخی کتابوں کو کنارے ڈال دیا جائے۔ تاریخی کتابوں سے ہی ان کی سیرت ثابت ہوتی ہے، ان کی سوانح ثابت ہوتی ہے، ان کے فضائل ثابت ہوتے ہیں، ان کے مقامات کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے کارناموں کے ذکر ہوتے ہیں۔ تو جن تاریخی کتابوں کے ذریعے سے یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے، انہی تاریخی کتابوں سے جب منافق صحابہ کے تذکرے سامنے آتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے یہ عقیدہ گڑھا کہ جس نے حضور کو دیکھ لیا وہ تو عرش معلیٰ پر پہنچ گیا، یہ جھوٹا عقیدہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، قرآن کی آیات کے سرتاسر خلاف ہے اور احادیث صریحہ کے خلاف ہے۔ حضرت حذیفہ کی حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی، اور اس کے بعد سیرت کے واقعات سے اتنی چیزیں ثابت کر دوں گا انشاءاللہ، میں بتاؤں گا، وضاحت کروں گا کہ کوئی ادنا طالب علم بھی اور جس کے اندر ادنا سنجیدگی ہوگی وہ ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ اسی جنگ میں سفر میں 12 صحابی منافق، ہمارے صحابہ میں، یہی الفاظ مسلم کی روایت ہے، ہمارے صحابہ میں، یعنی جنگ تبوک کے موقع کی یہ بات ہے، 12 منافق ہیں۔ اور اس کے بعد یہ وہ منافق تھے جو اس لیے نکلے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کسی پہاڑی پر سے گزر رہے ہوں گے تو ہم لوگ دھکا دے کر ان کو وادی میں گرا دیں گے، اور یہ واقعہ پیش آنے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ بھئی آپ لوگ، اکثر صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگ وادی کے وسیع راستے کو اختیار کریں، میں پہاڑی پر سے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے اپنے ساتھ حضرت حذیفہ کو لیا تھا اور حضرت عمار کو لیا تھا، عمار آگے تھے، حذیفہ پیچھے تھے، یا حذیفہ آگے تھے، عمار پیچھے تھے۔ ان دونوں کو جو آپ کے خاص الخاص رازدار اور معتمد علیہ تھے، ان کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا تھا، اور ایک مقام پر پہنچتے ہوئے آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا، حذیفہ پیچھے دیکھو، یہ کچھ لوگ ہیں جو ڈھاٹے باندھے ہوئے آ رہے ہیں، ذرا ان کو پیچھے کرو اور ان کا مقابلہ کرو۔
حضرت حذیفہ جو پلٹے تو اندھیرے کی وجہ سے پہلے تو وہ نہیں سمجھ سکے، لیکن انہوں نے اپنے ترکش سے ان کے اونٹ پر مارنا شروع کیا اور وہ سمجھ گئے، انہوں نے حضرت حذیفہ کو پہچان لیا۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت حذیفہ کو پہچانا وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور بقیہ دیگر صحابہ کے ساتھ مل گئے، پھر وہ ان میں شامل ہو گئے، اور اس طرح یہ واقعہ گزر گیا۔ مورخین نے اور سیرت نگار حضرات نے لکھا ہے کہ حضور نے ناموں کا اخفا رکھا، اور حضرت حذیفہ ابن الیمان کو ان کے نام بتا دیے، لیکن اصح السیر، سیرت کی کتابوں میں سب سے زیادہ معتبر کتاب اس اعتبار سے کہ صحیح روایتوں کو بنیاد بنا کر مولانا عبدالرؤف دانا پوری صاحب نے یہ کتاب تیار کی ہے، اپنے صحت روایات کے اعتبار سے بڑی معتبر کتاب ہے، اور اس میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی ذکر ہے ساتھ ساتھ کہ وہ 12 افراد فلاں فلاں تھے، ان کے ناموں کا بھی تذکرہ ہے، اور اس میں پھر اختلاف روایت میں ہے، بعض کا کہنا ہے کہ نام ظاہر نہیں کیے گئے تھے لیکن ظاہر ہو گئے، بہرحال وہ نام بیان کیے گئے، جیسے ان لوگوں کے نام بیان کیے گئے ہیں جو اسی موقع پر تبوک کے سفر کے موقع پر حضور کی خدمت میں آئے تھے، صحابہ تھے آپ کے، اور یہ کہا تھا کہ حضور ہم لوگوں نے قباء کی مسجد کے قریب ایک مسجد بنائی ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ حضرت 2 رکعت پڑھ دیں تاکہ ہم لوگوں کو برکت حاصل ہو۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ابھی میں تبوک جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں تو آ کے ملنا۔ تو وہ انتظار کرتے رہے۔ اصلاً قرآن پاک نے صراحت کر دی، وہ بھی حضور جب سفر سے واپس آ رہے تھے تب اس کی صراحت کی گئی کہ یہ مسجد ضرار ہے، یہ اڈا ہے منافقوں کا، یہ وہ جھوٹے مکار صحابہ جو آپ کے پاس آئے تھے مرید بن کر اور خدمت میں حاضر ہوئے تھے اس درخواست کے ساتھ کہ حضرت 2 رکعت وہاں پڑھ لیں، اور حضور نے قبول بھی کر لیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں نماز پڑھ دوں گا، لیکن راستے ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ مجرم لوگ ہیں اور یہ ایک اڈا بنا رہے ہیں، یہ منافقوں کا اڈا ہے، اور یہ منافقوں کا اڈا یہودیوں سے بھی تعلق رکھتا ہے اور عیسائیوں سے بھی رکھتا ہے۔ آپ آج بھی جانتے ہیں جو سب سے زیادہ اہل سنت کے بڑے شمار ہوتے ہیں، آج انہوں نے اڈے صہیونیت کے جزیرۃ العرب میں قائم کر رکھے، آج انہوں نے صلیبیت کے اڈے جزیرۃ العرب میں جس کو حضور پاک علیہ السلام نے آزاد فرمایا قائم کر رکھے، اور یہ سب کو معلوم ہے، بہت دنوں تک باتیں چھپی رہیں، لیکن اب بات چھپی بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ بھئی بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پردہ چاک ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے حضور کے وہ صحابہ جو نفاق میں مبتلا تھے اور جن کے بارے میں قرآن بار بار بیانات دے رہا تھا، اور وہ کوئی الگ قوم نہیں تھے، مسلمان تھے، حضور کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جہادی مشوروں میں شریک ہوتے تھے، بلکہ جہادی سفروں میں شریک ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر قرآن ان کی بخیہ ادھیڑتا تھا، نام نہیں لیا جاتا تھا، حضور بھی احتیاط کرتے تھے کہ خانہ جنگی نہ چھڑ جائے، ہر محلے میں جنگ ہوگی، ہر قبیلے میں جنگ ہوگی، اس لیے احتیاط کے تقاضے سے حضور پاک علیہ السلام نے ان کے ناموں کا اخفا کیا۔ لیکن اتنی باتیں آپ نے ان کے بارے میں، ان کی علامتوں کے بارے میں، ان کے جھوٹ کے بارے میں، ان کے فتنوں کے بارے میں اتنی باتیں بیان کی کہ ہر سمجھدار آدمی پہچان لیتا تھا، کردار سے پہچانا جاتا تھا، چونکہ مسئلہ یہاں ایسا تھا کہ یہ علم غیب کا موضوع نہیں تھا، لیکن انسان اندر سے کافر ہے، باہر سے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، تو حضور کا یہ فرمانا تھا اور اسی پر عمل ہوا کہ ہم ظاہر کے اسلام کی بنیاد پر معاملہ کریں گے، جو فیصلے کریں گے وہ ظاہری اسلام کی بنیاد پر کریں گے، باطن اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے نبی کو جن کے باطن کے بارے میں بتا دیا، نبی نے حکمت کے تقاضے سے اخفا کا عمل اختیار فرمایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ مدینہ منورہ کے ہر محل میں جنگ چھڑ جائے، کیونکہ خوب یاد رکھیے اس بات کو کہ مدینہ منورہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس بستی میں 2 حلقے رہ گئے تھے، ہجرت کے بعد ایک حلقہ مسلمانوں کا، ایک حلقہ یہودیوں کا، تیسرا کوئی حلقہ نہیں تھا، یہاں کافر نہیں تھے، یہاں مشرک نہیں تھے، یہاں ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں سے خارج و ملت سے خارج کچھ لوگ ہوں جن کو منافق کہا جاتا ہو اور وہ یہودیوں کی طرح الگ علاقوں میں رہتے ہوں اور یہ سمجھا جاتا ہو کہ یہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں، ایسا کہیں نہیں تھا۔ اس لیے خوب اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس
جو دھوکے دیے گئے ہیں اور غلط بیانیاں کی گئی ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ سب خلط مبحث ہوا ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں خلط مبحث ہوا ہے، کیونکہ ٹھنڈے انداز سے صحیح طور پر بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی، اس لیے یہ سارا خلط مبحث پیدا ہوا ہے. تو بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اب چونکہ اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. قسمیں کھا کھا کر یہ کہیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف صلاح ہے، فلاح ہے، بہبود ہے، ہمارے بھی علاقے کے بالکل قریب ایک مسجد ہو، ہم عبادت کریں، دور جانا نہ پڑے. یہ ساری باتیں تھیں ان کی، اور وہ مسلمان تھے اور حضور کے پاس آتے بھی تھے. لیکن اب یہ مرحلہ جب آیا، حضور واپس آ رہے تھے اور انہوں نے آ کر پھر درخواست کی کہ حضور آپ نے فرمایا تھا سفر سے واپسی پر تشریف لائیں گے، تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. اور آیت کریمہ کیونکہ اتر چکی تھی، 2 صحابہ کو آپ نے منتخب فرمایا کہ تم لوگ جاؤ، وہ اسی علاقے کے تھے، تم لوگ جاؤ اس مسجد کو ڈھا دو اور آگ لگا دو. وہ 2 حضرات گئے اور جب انہوں نے آگ کا شعلہ لیا اور اس کو جلانے کا عمل شروع کیا تو جو اندر گھسے بیٹھے تھے بدماش، انہوں نے مسجد کا ایک حصہ جو مٹی کا بنا ہوا تھا اس کو پھوڑا اور اس کے سوراخ سے نکل کے بھاگے اور مسجد جلا دی گئی، خاک کر دی گئی. یہ مسجد ضرار ہے. اس کو بنانے والے وہی مسلمان تھے جو حضور کا دیدار صبح شام حاصل کرتے تھے، بلکہ زیادہ بڑے مرید بن کے رہتے تھے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، فتنہ پرور ہوتے ہیں، وہ زیادہ بڑے صوفی بنتے ہیں اور وہ زیادہ مظاہرے کرتے ہیں اور وہ زیادہ تقرب حاصل کرتے ہیں اور وہ زیادہ عاجزی سے بات پیش کرتے ہیں تاکہ اپنے مقصد پورے کر لیں. تو بہرحال یہ سارے موضوعات آئیں گے تفصیل کے ساتھ، ان پر بات ہوگی تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں، ذہن صاف نہیں. بالکل اسی طرح جیسے میں نے ایک ایسی بات قوم کے سامنے رکھی تھی کہ قرآن پاک کے بارے میں یہ جو شہرت ہے کہ 30 پارے ہیں، ایسا بالکل نہیں. نبی سے ثابت نہیں، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں، کسی صحابی سے، تابعی سے، امام سے ثابت نہیں. یہ ایک روایتی عرفی بات ہے جو 7ویں صدی اور 8ویں صدی میں چلائی گئی، ورنہ شروع کی صدیوں میں تو اس کا خواب کسی نے نہیں دیکھا. لیکن آج آپ کسی سے پوچھئے، سب یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے زمانے سے 30 پارے چلے آ رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 114 سورتیں نازل فرمائی تھی اور حضور سورتیں پڑھتے تھے، صحابہ سورتیں پڑھتے تھے. پارہ پڑھنے کا کوئی تصور خواب و خیال میں نہیں گزرا تھا. یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس بات کو کبھی بھی کھول کے بیان نہیں کیا گیا. یہ توفیق اللہ کی تھی کہ میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور تاریخی حوالوں کے ساتھ بیان کیا، جن کا انکار تو کسی سے بن نہیں سکتا تھا. ادھر ادھر کی کچھ باتیں ایک آدھ ملا نے کہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بے دلیل باتیں اور روایتی باتوں کا سہارا پکڑ کے کچھ باتیں کرتے ہیں لوگ. لیکن جب بھی علمی گفتگو ہوگی، کہیں پر بھی اہل علم بیٹھیں گے تو وہ باتیں چلنے والی نہیں. اسی طرح صحابہ کے بارے میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہوئی ہیں. خوب یاد رکھیے کہ لفظ صحابہ حدیثوں میں 2 مفہوم میں استعمال ہوا ہے. ایک مفہوم وہ ہے جس میں حضور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، یعنی جن کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے رفقا ہیں، آپ کے معتبر اصحاب ہیں، وہ آپ کے نزدیک قابل اعتماد ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے وفادار ہیں. ان کے لیے یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. قرآن میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے کئی معنی ہیں اور خاص طور پر ان کے مختلف درجے ہیں. اسلام کے، مسلمان کے مختلف درجے ہیں. کوئی اتقی ہے، کوئی متقی ہے، کوئی غیر متقی ہے، کوئی مسلم اور فاسق ہے، کوئی مسلم اور مبتدع ہے، کوئی ایسا اور ویسا. قرآن میں اور احادیث میں یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے. اسی طرح معاملہ ان میں بھی ہے جو حضور کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، ساتھ سفر میں جاتے تھے. ان میں ہر طرح کے لوگ تھے. لہذا
حدیثوں میں کہیں پر حضور نے لفظ اصحابی اعتماد کے لیے استعمال فرمایا ہے، جیسے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور نے اسلام کے بعد سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، یہ ان کا جوہر تھا، یہ ان کا ہنر تھا، اور یہ ہنر ہر وقت ظاہر ہوتا رہا۔ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی مسئلے پر جھگڑنے لگے اور زبان تیز ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، یہ حدیث جو لا تسبو اصحابی والی ہے اس کے مخاطب خالد ابن الولید تھے، بخاری میں روایت موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ بہت سے مولوی لا تسبو اصحابی والی روایت کو ماحول سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی لا تقربوا الصلاۃ کہے وانتم سکارا نہ پڑھے، تو ظاہر ہے کہ وہ فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اور خلط ملط کر رہا ہے۔ وہاں حضور نے فرمایا حضرت خالد سے، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق ملء احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ خالد میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تو اگر خالد خود صحابی ہیں تو کیا صحابی سے یہ کہا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ یہاں پر حضور نے لفظ اصحابی جس سیاق میں استعمال فرمایا ہے وہ سیاق اس کا ہے کہ یہ میرے رفقا، میرے معتمد علیہ، میرے ساتھ رہنے والے جو افراد ہیں جن پر میرا اعتماد ہے اور وہ میرے وفادار ہیں، تم ان کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو، ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی تو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تو آپ نے ان کو اس وقت صحابہ میں نہیں شمار کیا اور ان کو مخاطب کر کے کہا لا تسبوا اصحابی، اور کتنی بڑی بات فرمائی، فرمایا تم جیسے لوگ، تم جیسے، خالد بن الولید سے کہا جا رہا ہے اور یہ بخاری کی روایت، تم جیسے لوگ اگر احد کے برابر سونا خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں، تو جو میرے رفقا ہیں جیسے عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی، اس طرح کے حضرات، فرمایا کہ وہ ایک سیر اور آدھا سیر یعنی مد جسے ایک پیمانے کے نام کی حیثیت سے جانا جاتا تھا اور اس میں جو کچھ آتا تھا وہ تقریباً آدھا سیر، پون سیر، فرمایا وہ ان کے مد بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہوگا، چاہے احد پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ کر دو۔ یہ خالد بن الولید سے کہا جا رہا ہے، جس سے بات صاف ہو گئی کہ مقامات ہیں، مراتب ہیں، جیسے ایک عمومی قرآن کا لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جنگوں میں شرکت کی ہے، ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہیں جو فتح مکہ کے بعد اب اقتدار کی دوڑ میں اور اسلام کے سورج کو چڑھتا دیکھ کر اسلام لائے۔ دونوں میں بین فرق ہے اور اس کے بہت سے دلائل ہیں، بڑی تفصیلات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ بات بالکل صاف ہے کہ یہ لفظ آپ نے ایک تو اس مفہوم میں استعمال کیا اور ایک وہاں استعمال کیا کہ محشر میں جب دھکے دے رہے ہوں گے فرشتے میرے صحابہ کو اور میں کہوں گا اصحابی، سارے حضرات جانتے ہیں کہ یہ سچی روایت، صحیح روایت، قطعی روایت، طے شدہ روایت جس میں کوئی شک و شبہ کسی محدث کے یہاں نہیں، تو میں کہوں گا میرے صحابہ، ابھی بڑی بھیڑ ہوگی جن کو فرشتے دھکا دے رہے ہوں گے، وہ صحابہ حضور خود بول رہے ہیں میرے صحابہ ہوں گے، اور ان کو حوض کوثر پر حاضر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں، ام المؤمنین ہیں، جو کہہ رہی ہیں عبد الرحمن ابن عوف سے، جو کہہ رہی ہیں عمر ابن الخطاب سے، اور عمر کانپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا نام تو نہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں ایسے بہت سے ہوں گے جو مرنے کے بعد مجھے نہیں دیکھیں گے، میں انہیں نہیں دیکھوں گا۔ اتنی واضح باتیں سامنے آنے کے بعد بھی اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ابی جو صحابہ میں شمار ہوتا تھا بلکہ اپنے قبیلہ کے ایک سردار کی حیثیت سے اس کا شمار تھا، حضور کی مجلس میں عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا، حضور کی پاس آ کر نماز پڑھتا تھا،
اور بڑے بڑے اہم مشوروں میں شرکت ہوتی تھی، اور حضور نے ہمیشہ خیال رکھا یہاں تک کہ انتقال کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔ یہی وہ شخص ہے جس نے کتنی سخت بات کہی تھی، جس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ جب بنو المصطلق کی جنگ ہوئی تھی اور ایک جھگڑا ہوا تھا، اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ باعزت انسان اس ذلیل کو، نعوذ باللہ اشارہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نکال باہر کرے گا۔ اور پھر اسی کے بیٹے نے مدینہ منورہ کی فصیل کے پاس تلوار لے کر اس کو روکا تھا کہ تو مسجد میں مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک حضور اجازت نہیں دیں گے۔ اور حضور کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی اجازت دے دو، اور میں اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرتا رہوں گا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، اور اس تہمت کو اس طرح پھیلایا تھا کہ اچھے اچھے مخلص صحابہ بھی پھنس گئے تھے پروپیگنڈے میں، اور ان کو کوڑے بھی بعد میں لگے تھے۔ یہ سارے واقعات ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ ان میں کون ہیں جو ایسے فتنہ پرور قسم کے ہیں، اور جو حضور کے پاس آ بھی رہے ہیں، مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیکن پھر ان کے حالات سامنے آ رہے ہیں، اور نبی ان کے حالات کے بارے میں عمومی بیانات بغیر نام کے تو کھل کر ایسے کرتے تھے، ایسی ایسی صفات بیان کرتے تھے کہ تم میں ایسے لوگ ہیں، تم میں ایسے لوگ ہیں، اور وہ ان پر منطبق ہوتی تھی باتیں۔ اور خاموشی کے ساتھ جو آپ کے رازدار صحابہ تھے، جن میں نمایاں نام حضرت حذیفہ کا ہے، ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک حکیمانہ موقف تھا کہ انتشار نہ پیدا ہو، اس لیے آپ نے اس رویے کو اختیار کیا تھا۔ لیکن بہرحال صحابہ میں وہ بھی تھے۔ تو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں حضرت عمر نے ایک موقع پر کہا حضور اس کو تو مار کے رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر تو صرف مار کی بات کرتے تھے۔ جب حاطب ابن ابی بلتع جو جنگ بدر میں شریک تھے اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے راز فاش کر دیا تھا، ایک خط لکھ دیا تھا اہل مکہ کو، اور پھر وہ خط پکڑ لیا گیا تھا اور ان کے خلاف مقدمہ دائر ہوا تھا، تو اس وقت بھی حضرت عمر کا کہنا تھا حضور اجازت دیجئے کہ اس منافق کو ذبح کر دو، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ بھئی اللہ کی طرف سے اہل بدر کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے۔ تو بہرحال اس موضوع پر سزا نہیں دی گئی، لیکن اس خاص معاملے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی بدری شراب پی لے تو سزا نہیں دی جائے گی، دی گئی، بدریوں کو شراب پر سزا دی گئی۔ اور مصطح ابن اساسہ بدر میں شریک تھے، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں شریک تھے، کوڑے لگائے گئے۔ وہاں اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی یہ بدر میں شریک تھے، بدر والوں کے لیے سب معاف ہے۔ تو غلط استدلال کرتے ہیں ہمارے بہت سے لوگ، ادھورا استدلال کرتے ہیں اپنی ناقص معلومات کی بنیاد پر یا غلط تصورات کی بنیاد پر۔ تو کیا کہا تھا حضور نے جب حضرت عمر نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی کی تو گردن اڑا دینا چاہیے اس مجرم کی؟ حضور نے فرمایا لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو مروا رہے ہیں، یہ الفاظ ہیں روایت صحیحہ کے، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو مروا رہے ہیں۔ یہاں پر لفظ صحابہ اس دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا، یعنی جو بھی سب کو دکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس آتے بیٹھتے، تو جو ساتھ بیٹھے، ساتھ رہے، سفر میں ساتھ رہے، وہ صاحب ہے، یعنی وہ ساتھی بن گیا۔ لیکن یہ ساتھی کیسا ساتھی ہے؟ یہ منافق ہے یا مومن ہے، مخلص ہے یا غیر مخلص ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا، قرآن نے نام نہیں لیے لیکن صفات کے خاکے اتنے واضح طور پر پیش کر دیے کہ کچھ دشواری نہیں۔ بہرحال یہ موضوع ظاہر ہے کہ ضمنی موضوع تھا، اور اس موضوع کو تو دوسرے انداز سے مجھے بیان کرنا تھا، لیکن اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک جب بھی تذکرہ کرتا ہے فضائل اور مناقب کا اور بڑے مقام کا تو آل بیت کا کرتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ پورا قرآن اٹھا لیجئے، اس میں آپ جو بات دیکھیں گے، خصوصی بات دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ابراہیم کے آل، عمران کے آل، کہیں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ آل ابراہیم، ایک طرف اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ ابراہیم کے والد مشرک تھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں،
لیکن آل ابراہیم کا جہاں ذکر ہے وہاں ابراہیم کے صحابہ کا ذکر نہیں ہے، وہاں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ذکر ہے، ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا ذکر ہے، ابراہیم کے پوتے یعقوب کا ذکر ہے، اور آگے چل کر پھر یعقوب کی اولاد میں خاص طور پر یوسف کا ذکر ہے۔ آل، ایسے آل و عمران پوری سورہ کا نام ہے، اور عمران حضرت مریم کے والد ہیں، تو وہاں پر بھی عمران کے صحابہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور آل عمران کا جو ذکر ہے تو اس میں ان کی اہلیہ کا ذکر ہے، ان کی بیٹی مریم کا ذکر ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ کا ذکر ہے، مریم کے خالو زکریا کا ذکر ہے، صرف آل کا یعنی خاندان کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اب اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل بیمار ہیں، جن کے دلوں میں روگ ہے، اور وہ آل ابراہیم سے چڑھتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضل، کیا لوگ حسد کرتے ہیں؟ کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، بھئی اللہ ذکر نہیں کر رہا ہے، نبی ذکر نہیں کر رہے ہیں، جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کو معلوم ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واحیاهم عثمان واقضاهم علی وابو عبیدہ امین هذه الامہ وافرضهم زید بن ثابت الی آخر ما هنالک۔ یہ ہے تعینات، یہ سندیں ہیں، یہ حضور کی طرف سے ان کو سندیں فراہم کی جا رہی ہیں، جن کے بارے میں حضور کے ایسے بیانات ہیں، ان کی وہ حیثیت، ان کی وہ جو حضور نے حیثیت دی، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والا وعادی من عادا، اور جن کے بارے میں فرمایا من سب علی فقد سبنی، اور فرمایا من آذا علی فقد آذانی، اور فرمایا کہ من عادا علی فقد عادانی، اور فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی یریبنی ما یریبها، اور فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین فی الجنہ، اور فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور فرمایا نتایا من الجنہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حضور کے عطا کردہ القاب ہیں، تو اس پر کچھ لوگ چڑھتے ہیں، کچھ لوگ ان سے جلتے ہیں، کچھ لوگوں کے دل قبول کرتے نہیں ہیں، کچھ لوگ فضیلت اپنی طرف سے بانٹنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیثوں سے چیزیں ثابت ہیں، قرآن کے بیانات ثابت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر نگاہ رکھیں۔ تو آل کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں تمام مسلمانوں سے، آپ کی نماز میں کون سا درود پڑھا جاتا ہے؟ سب سے اہم، سب سے افضل درود جو سکھایا گیا اور ہر مسلمان نماز میں پڑھ رہا ہے، کیا ہے اس میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کہیں پر بھی اصحاب کا ذکر نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو صیغے سکھائے ان میں آل کا ذکر فرمایا، یعنی کہ اللہم صلی علی اصحاب محمد، یہ نہیں سکھایا۔ اب اگر اس پر کوئی چڑھتا ہے اور اس کے دماغ کو چوٹ لگتی ہے تو وہ حاسد ہے، اس کے دل میں روگ ہے، وہ بیمار ہے۔ اللہ نے آل ابراہیم کا ذکر کیا، آل عمران کا ذکر کیا، آل محمد کا ذکر کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ میرے آل کون ہیں۔ حضور کی ازواج مطہرات اہل ہیں، یعنی گھر والی ہیں، جو بھی گھر والی ہو۔ ایسی بھی ہیں جن سے حضور کی شادی ہوئی، حضور نے ان کو طلاق دے دی، ظاہر ہے کہ پھر وہ اہل باقی نہیں رہ گئی۔ ایسی بھی ہیں جن سے عقد ہونا تھا اور پھر نہیں ہو پایا۔ ساری تفصیلات سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، اصح السیر اٹھا لیجئے، اور کوئی کتاب اٹھا لیجئے تو آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہی ہیں کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین پر ایک چادر ڈالی اور یہ فرمایا یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ میرے خاص الخاص ہے۔ اے اللہ ان سے ناپاکی کو دور فرما اور ان کو مکمل پاکیزگی عطا فرما۔ یہ حدیث صحیح سندوں سے نقل کی گئی ہے، مسند احمد میں ہے، طبرانی میں ہے، ترمذی میں ہے، طبری
صحیح میں ہے، حضرت عائشہ سے بھی منقول ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت واصلہ ابن الاسقع سے بھی منقول ہے، مسند میں ہے، ابن حبان میں ہے، مستدرک میں ہے، یہ سب کے حوالے موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام خود یہ فرما رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی ذات سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جیسے نبی کو ایک مقام دیا گیا، اب کسی کو جلن ہے تو ظاہر ہے کہ یہودی جلن میں مر گئے، عیسائی مر گئے، منافق مر گئے، اور مکے میں حضور کے خاندان کے کافر اسی میں مر گئے اس جلن میں، لیکن اللہ نے کسی کا انتخاب فرمایا ہے، پھر اس کے گوشت سے، اس کے خون سے جن کا خاص تعلق ہے ان کا ایک انتخاب فرمایا۔ یہ فیصلہ الہی ہے، اور یہ جو فیصلہ الہی ہے جب اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے تو نبی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بتا دیں۔ نبی کا کام بتانا ہے کہ حسن اور حسین کو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، یہ حضور کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی تعصب نہیں ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا، جو یہ سوچے تو وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ہے میرے اہل بیت، ان سے جو جنگ کرے گا وہ مجھ سے کر رہا ہے، ان سے جو جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آپ غور فرمائیے کہ حضور پاک علیہ السلام کے الفاظ ہیں، انا حرب لمن حاربکم سلم لمن سالمکم۔ مسند احمد کی روایت ہے، طبرانی کی ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور اس حدیث کو امام ذہبی نے صحیح مانا، حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ زید بن ارقم سے بھی منقول ہے، جس کا تذکرہ سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، طبرانی میں ہے، ابن حبان میں ہے۔ جو مجھ سے جو جنگ کرے تم سے اے میرے اہل بیت، علی سے جو جنگ کرے وہ مجھ سے کر رہا ہے، حسن سے جو جنگ کرے مجھ سے کر رہا ہے، حسین سے جو جنگ کرے مجھ سے کر رہا ہے۔ وہ نبی کا دشمن ہے، نبی کے گھر والوں کا دشمن ہے، اور جو نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اور اسلام کا دشمن ہے، اس کا جنت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ علی ہی صرف صحیح راستے پر لے کر چلیں گے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی صریح حدیث ہے، علی ہی تم کو صحیح راستے پر لے کے چل سکتے ہیں۔ اور یہ روایت امام احمد بن حنبل نے ذکر فرمائی ہے، اور ان کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ نے تو بہت زبردست طریقے پر ازالۃ الخفا لکھی اور شیعوں کی تردید کی۔ انہوں نے ازالۃ الخفا میں یہ روایت جلد 1 اور صفحہ 122 میں یہ روایت ذکر کی ہے، اس کو معتبر تسلیم کیا ہے، اس کو مانا ہے۔ تو بہرحال قرآن اور میرے اہل بیت، حضور نے فرمایا تھا، حدیث ثقلین بہت مشہور ہے۔ اب حضور اگر فرما رہے ہیں تو تم اگر چڑھتے ہو، تم حسد کرتے ہو، تم جلتے ہو تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ تمہارے دلوں میں روگ ہے، تم منافق ہو، تم مجرم ہو، حضور کے ناپسندیدہ ہو، اللہ کے مبغوض ہو، فرشتوں کے ملعون ہو۔ حضور فرما رہے ہیں قرآن اور اہل بیت۔ محدثین کا اتفاق ہے کہ کسی صحابی کے فضائل میں اتنی حدیثیں نہیں جتنی حضرت علی کے بارے میں آئی ہیں۔ یہ قول امام احمد کا ہے، یہ قول امام نسائی کا ہے، یہ قول امام حاکم کا ہے، یہ قول امام ابن عبد البر کا ہے، یہ قول دیگر حضرات سے ثابت ہے، اور 25 صحابہ سے زیادہ تعداد اس روایت کو نقل کرتی ہے۔ جس روایت کا حوالہ شیعوں نے کے نام سے دے رکھا ہے، وہ انہوں نے جشن بنا لیا، یہ سب فضولیات ہیں۔ وہ ایک واقعہ ہے تاریخی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں اپنے حج سے جب واپس آ رہے تھے تو غدیر خم نامی مقام پر آپ نے پڑاؤ اختیار کیا۔ 30-40 ہزار صحابہ کے سامنے بطور وصیت آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو میرے وصال کا وقت قریب ہے، درمیان 2 بھاری ذمہ داریاں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز تم گمراہ نہیں۔ کتاب اللہ اور دوسرے میرے اہل بیت۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سب کے سامنے کھڑا کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، علی تمام مومنوں کے وکیل ہیں۔ اور فرمایا اے علی جو علی کا ساتھ دے، فرمایا اے اللہ جو علی کا ساتھ دے تو اس کا ساتھ دے، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔
یہ وہ حدیث ہے جس کو امام ذہبی جیسے محدث جلیل جن پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، حافظ ابن حجر جو بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، امام سیوطی جو اپنے وقت کے مجدد تھے، محدث اجلونی جن کی حدیثیت پر اور علوم حدیث کی مہارت پر اتفاق ہے، اور آخری دور میں امام علامہ شیخ البانی جن کو آج کل کے سارے علماء اور سارے سلفی مانتے ہیں، ان سب نے اس حدیث کو متواتر کہا ہے، ان سب نے اس حدیث کو متواتر کہا ہے۔ اور تواتر کا مطلب قطعی حدیث، حتمی حدیث، قرآن کی آیت کا تواتر ہوتا ہے۔ ویسے ہی اس حدیث کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ 25 سے زیادہ صحابہ نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ پھر یاد رکھیے، امام ذہبی، حافظ ابن حجر، امام سیوطی اور محدث اجلونی اور شیخ البانی، ان سب نے اس حدیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 8 دیکھیے اور صفحہ 335 کو دیکھیے، اور کشف الخفا کو دیکھیے، اور 2329 نمبر کی حدیث کو دیکھیے۔ اس حدیث کے مراجع مسند احمد، مسند عبد بن حمید، صحیح مسلم، سنن دارمی، سنن ترمذی، سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، معجم الطبرانی، مستدرک حاکم اور علامہ البانی کی السلسلۃ الصحیحہ۔ اتنی پکی اور قطعی حدیث اہل سنت نے کیسے غائب کر دی؟ انہوں نے اس حدیث کو کہاں چھپایا؟ انہوں نے اپنی کتابوں سے اس حدیث کو کیوں ہٹایا؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے فراڈ کیا، انہوں نے امت کو دھوکہ دیا؟ جنہوں نے ایسی قطعی و متواتر حدیث کو بیان نہیں کیا، سیرت کی کتاب سے نکال دیا، ادھر ادھر سے ٹال دیا، کہہ دیا شیعوں نے گڑھ لی ہے، تو وہ ان محدثین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر فتح الباری کو آگ لگا دیں، پھر وہ امام ذہبی کی کتابوں کو آگ لگا دیں، پھر البانی کو نکال کے پھینک دیں، پھر سیوطی کو بھی اپنے سے خارج کر دیں۔ پھر وہ یہ کریں اگر اس کی ہمت رکھتے ہیں۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اور جری اتنے ہیں، ڈھیٹ اتنے ہیں، بے شرم اتنے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں، متواتر حدیث کو کہہ دیتے ہیں ثابت نہیں۔ ظاہر ہے کہ میں نے الحمدللہ یہ سارے حقائق نہ صرف یہ کہ بیان کیے، بلکہ تغروں کی شکل میں دلائل کے ساتھ مدلل ان کو پیش کر دیا۔ ہر مسلمان سے میرا کہنا ہے، اگر وہ مسلمان مرنا چاہتا ہے، حوض کوثر پر حاضر ہونا چاہتا ہے، ہر مسلمان سے مجھے کہنا ہے۔ اور میں نے ایک واقعہ بیان کرنا شروع کیا تھا کہ معاویہ کے ایک ساتھی تھے، معاویہ ابن حدید، جو حضرت علی کو گالی بکتے تھے، اتفاق سے حضرت حسن کا سامنا ہو گیا تو حضرت حسن نے کہا کہ تم ہی ہو جو میرے باپ علی کو گالی بکتے ہو؟ تو وہ سر جھکا کر کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم حوض کوثر پر حاضر نہیں ہو سکو گے، اور جب حوض کوثر پر حاضر ہونا چاہو گے تو علی تم کو اس طرح دھتکار کے نکالیں گے جیسے کسی غیر کے اونٹوں کو گھاٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ روایت ثابت ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ سب روایتیں آئیں گی جب اہل بیت النبی کا تذکرہ ہوگا، اور جب حضرت علی کا تذکرہ ہوگا، اور حضرت حسین کا تذکرہ ہوگا۔ یہ کتابیں سامنے لگی ہیں، یہ کوئی کھیل و مذاق نہیں ہے، ہنسی و تفریح نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ بے عقل قسم کے مولوی حاسد جلنے والے، انہوں نے میرے خلاف پوری مہم چلائی، گویا کہ میں نے تقریر میں ایک جملہ کہہ دیا تو بس میں نے اڑا دیا۔ حدیث اللہ کے فضل سے میرا موضوع ہے، اور یہ موضوع صرف ہندوستان کے کسی مدرسے میں نہیں ہے، پورے عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں جامعہ محمد بن سعود میں سب پر فوقیت عطا فرمائی، اور پورے عالم اسلام کے نوجوانوں کا جو حدیث کا مقابلہ ہوا، اس میں یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرسٹ نمبر عطا فرمایا۔ اور حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جو پوری امت کے نزدیک محدثین کی سنہری فہرست میں شمار ہوتے ہیں، میں نے ان کی نگرانی میں حدیث کے راویوں پر تحقیقی مقالہ لکھا ہے جو 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو یہ کھیل تماشا نہیں، ظاہر ہے کہ ایک بستوی اور ایک لکھنؤ کا فاروقی یہ میرے شاگرد بننے کے لائق نہیں ہو۔ یہ فخر میں نہیں کہہ رہا ہوں، ولا فخر، اللہ مجھے فخر سے بچائے۔ میں یہ بات پورے تواضع کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کو جانتے ہوئے کہ حاضر ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا یہ موضوع نہیں،
اور خاص طور پر مولانا رابع صاحب کا تو سرے سے موضوع نہیں. لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے ایک ایسی وادی میں قدم رکھ دیا, ایک ایسے دلدل میں پھنس گئے جس کی وجہ سے یہ حدیثوں سے دور ہو گئے, جس کی وجہ سے حضور سے محروم ہو گئے, جس کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ حوض کوثر پر حاضر نہیں ہو سکیں گے, جس کی وجہ سے علی کا, حسن حسین کا یہ سامنا نہیں کر سکیں گے, جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ کی بددعائیں انہیں ملیں گی, جس کی وجہ سے فرشتوں کی ان پر لعنت برسیں گی. جو بھی توبہ نہیں کرے گا اور اسے نہیں مانے گا, اسے نہیں مانے گا. قرآن و میرے اہل بیت, قرآن و میرے اہل بیت, شیعوں سے کہتا ہوں کہ اس کی رٹیں مت لگاؤ, ماتم مت کیا کرو, تعزیے مت نکالو, حق کا اعلان کرو. علی نے جو کیا تھا باغیوں کے ساتھ, اور جس طرح حسن نے اس وقت کی حکومت کو ٹھوکر مار دی تھی, اس کو مصالحت کا نام دے کر دھوکہ دیتے ہیں, اس کی حقیقت کچھ اور ہے. اور حضرت حسین نے جس جاہلیت کے نظام کے خلاف تلوار اٹھائی تھی, شیعو تمہیں وہ کرنا ہے, تمہیں وہ کرنا ہے, یہ ماتم اور یہ تعزیے چھوڑ دو, ان کے لیے مطالبے نہ کرو. علی کے کردار, حسن و حسین کے کردار کو دہراؤ اور دنیا کو بتا دو کہ حق کسے کہتے ہیں, اور قرآن کو مضبوطی سے تھامو. اور جو لوگ اہل سنت کی چادر اوڑھتے ہیں اور منہ چھپاتے پھرتے ہیں, ان کی چادریں چاک کر دو اور ان سے کہو میں ہوں, میں اہل سنت میں الحمدللہ بڑے سے بڑے علماء کا شاگرد ہوں, بڑے سے بڑے علماء اور بڑے سے بڑے داعی اور مفکر حضرات کا الحمدللہ منظور نظر رہا ہوں اور آج بھی ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. میں کہہ رہا ہوں اہل سنت سے کہ گمراہی چھوڑ دو, اور شیعوں سے کہہ رہا ہوں کہ گمراہیاں چھوڑ دو, حق پر آؤ, اتفاق کرو, آؤ بیانات سنو, معلوم کرو کہ کیا حق ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے. قرآن کو سامنے رکھ کر فیصلے کرو. وہ تعویلیں مت کرو جو فرقوں کی بنیاد پر کی گئی ہیں, بلکہ تمام فرقوں سے آزاد پڑھو جس طرح انہوں نے پڑھا جن پر قرآن پاک کا نزول ہوا. اس لیے آج کی اس تمہیدی گفتگو میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ کل میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی وفات, مختصر تذکرہ آپ کے اہل بیت کا, حضرت اعلی عنہ کی اولاد کا ذکر کیا جائے گا, اور اس کے بعد کیا تھا مکی دور اور کیا تھا مدنی دور, اور مسلمانوں میں جو یہ طبقہ داخل ہوا, یعنی نمبر 2 کے صحابہ جو حضور نے جن کے لیے لفظ صحابہ استعمال کیا اور یہ کہا کہ وہ منافق ہیں, اور جنہوں نے اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیا. اور یہ بات اس طرح سے ثابت ہے کہ سیرت کے صفحات کو پلٹ کر دیکھنے والا اس کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور قرآن پڑھنے والا تو سورہ بقرہ پڑھے, سورہ آل عمران پڑھے, سورۃ البراءہ پڑھے, سورۃ المنافقون پڑھے, سورۃ المائدہ پڑھے, تو ان کا کچا چٹھا, ان کا جو حضور کے پاس تھے, جو حضور کے ساتھ تھے, جو حضور کے دیدار سے مشرف تھے, حضور کے دسترخوان پہ کھاتے تھے اور حضور سے مال غنیمت لیتے تھے, انہی کے ساتھی شمار ہوتے تھے. حضور بھی ان کے لیے لفظ اصحاب استعمال کر لیتے تھے, لیکن یہ کہتے ہوئے کہ یہ منافق ہیں, یہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں. اور حذیفہ کو کبھی بتاتے تھے, کبھی ہماری ماں ام سلمہ کو بتاتے تھے, اور عائشہ صدیقہ کو بھی بتایا گیا, ان کی بھی روایتیں موجود ہیں. لہذا یہ جو حقیقتیں ہیں ان کو جس نے چھپایا اور سب کو ایک مرتبہ دے دیا, جو صحابی ہے جس نے ایک مرتبہ دیدار کر لیا, وہ اس کو یہ غلط فہمی ہوئی, یا اس نے جھوٹ بولا, یا اس نے عقیدہ گڑھا, یا اس ملت میں پاپائیت کے نظریات پیدا کیے, یا وہ یہودیت اور عیسائیت سے متاثر ہو گیا. یعنی اس طرح پھیلایا جیسے سینٹ پال نے عیسائیت کے نظریات تبدیل کر دیے, ایسے ہمارے یہاں اہل سنت کا لفظ استعمال کر کے امت کو پھاڑ کر توڑ کر جھوٹی روایتیں رائج کر دیں جو قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, اور صحیح اور قطعی حدیث کے خلاف ہے. اس لیے بہرحال اس کو یاد رکھنا, بار بار یہ کہہ رہا ہوں, قرآن و میرے اہل بیت, قرآن و میرے اہل بیت, اور یہ قرآن اور میری سنت, یہ جو حضور نے فرمایا یہ احاد کی روایت ہے اور بالکل صحیح ہے, کیونکہ پورا قرآن تو اسی سے بھرا ہوا ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو حضور کی سنت تو طے شدہ ہے کہ وہ برحق ہے, لیکن اس کے بعد جو متواتر حدیث ہے وہ قرآن اور اہل بیت کے بارے میں ہے. اس کو جن لوگوں نے ٹالا ہے, جنہوں نے اس پر اس
جس حدیث پر غلط حکم لگائے ہیں وہ یقیناً مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے جان بوجھ کے ان سے جرم ہوا ہو یا کم علمی کی وجہ سے ہوا ہو، جہل کی وجہ سے ہوا ہو، ناواقفیت کی وجہ سے ہوا ہو، غلط ہے، اسے ماننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔